السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھی ہے اس کو پتا ہوگا کہ ہمارا جو لیکچر تو نہیں تھا بلکہ ایک واسولی واسف صاحب کی ایک بک بات سے بات چل رہی تھی، اس میں سے میں نے 100 پوائنٹ بیان کر دیے تھے۔ آج اس سے 101 سے شروع کرتا ہوں۔ چلو جی شروع کرتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کل خوش ہو جاؤں گا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ سخی تب سخاوت کر سکے گا جب سائل بھی موجود ہو۔ اچھے عمل کی یاد کو ایک برا لفظ ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان کہلاتا ہے۔ سائل بخیل کو سخی بنانے کے لیے آتا ہے۔ جب مذکور تک پہنچ جاؤ تو پھر ذکر نہ کرنا۔ اگر صاحب مرتبہ شخص لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو تو سمجھو کہ اس کا یہ مرتبہ انعام ہے۔ گداگر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا ہے۔ جانوروں اور انسانوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جانوروں کو نہ ماضی کی یاد رہتی ہے نہ مستقبل کا خیال رہتا ہے۔ سورج کو نمایاں ہونے کے لیے تاریکی درکار ہوتی ہے۔ جتنے عظیم لوگ تھے وہ غیر عظیم زمانوں میں آئے۔ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو یاد کر رہا ہوگا۔ جھوٹا آدمی اگر سچ بھی بولے تو وہ سچ بھی اس کا بے اثر ہو جائے گا۔ علم اور عمل کے درمیان فاصلہ کم کرنا شریعت بھی ہے اور ولایت بھی ہے۔ اگر مرتبہ مل جائے اور استعداد نہ ہو تو اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں۔ خوراک تھوڑی کھائیں تو طاقت ملے گی، خوراک زیادہ کھائیں گے تو طاقت چھن جائے گی۔ اگر علم عمل کا شاہد نہ ہو تو علم حجاب اکبر ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بولنے کی صفت دی ہے، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ نااہل کو اہلیت کے مقام مل جائے تو اس کی جاب بھی خطرے میں ہوگی اور ایمان بھی خطرے میں ہوگا۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ گناہگار کا گناہ عاجزی پیدا کر رہا ہو تو وہ بچ سکتا ہے۔ چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا، چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا۔ اگر یہ پتا ہو کہ تھوڑی دیر بعد سب بکرے ذبح ہو جائیں گے تو اب کیا لڑنا۔ آج اتنا مشکل دور ہے کہ اس میں نیکی نہیں ہو سکتی، پھر بھی مساجد بھری پڑی ہے۔ بدی کا موقع ہو اور بدی نہ کرو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے خوف سے اپنی زندگی سے کام نکال دو۔ اللہ کے خوف کا باعث جو کام اللہ کے خوف کا باعث بنتے ہیں۔ اگر ایک ہاتھ اللہ کے لیے رکھ دو تو سارا وجود ہی اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ دو راستوں میں سے ایک راستہ چننا پڑتا ہے، دعا کرو کہ ایک ہی راستے کا سفر ملے۔ پیسہ آتا ہے غرور دینے کے لیے اور جاتا ہے مسکینی دے کر۔ آپ کی قیامت اس دن آ جائے گی جس دن آپ نہیں ہوں گے۔ دعا کرو کہ تم اس عبادت سے بچ جاؤ جس میں اللہ کا قرب نہ ملے۔ شیطان اس لیے شیطان بنا کہ اس نے عبادت کو نہ مانا۔ اس نے عبادت کو تو مانا لیکن معبود کو نہ مانا۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اگر اللہ نامنظور کر دے تو نیکی کیا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا تو یہ سمجھ لیں کہ کسی نے آپ کو قبول نہیں کیا۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ ہم خیال ہو جائیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ عبادت سے مکمل تزکیہ نفس نہیں ہوتا بلکہ عبادت سے خطرہ نفس ٹل جاتا ہے۔
لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو الگ لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ اپنے پر غرور بھی نہ کرو اور اپنے آپ کو حقیر بھی نہ سمجھو۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے، نبی کی محبت تک پہنچاتی ہے۔ بیٹا میرے بعد گھر میں ایسے رہنا جس طرح میری موجودگی کے وقت رہتے تھے۔ انسان کے پاس جتنے امکانات ہیں وہ سب کے سب اس لیے بھی نہیں پورے ہو سکتے کہ زندگی کے اپنے ٹھہرنے کے امکان کم ہیں۔ دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے کا کسی میں کو فرق نہ پڑے۔ بولنے والی زبان سننے والے کان کی محتاج ہے۔ جو شخص دعا کا طالب ہے وہ خدا کا طالب ہے۔ الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا۔ ہر آغاز کا ایک انجام ہوتا ہے اور ہر انجام کو کسی آغاز پر منتج ہوگا۔ انسان کو انسانوں پر رعب جمانے، انہیں جھڑکی دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ نقلی استحقاق صرف غرور نفس کا دھوکہ ہے۔ غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ ضمیر کی آواز نہ تو ظاہری زبان سے سنی جاتی ہے اور نہ ہی کانوں سے سنائی دے سکتی ہے۔ 10 کروڑ غلام مسلمانوں نے آزاد مملکت حاصل کر لی۔ آج 10 کروڑ آزاد مسلمان اس مملکت اور اس کی حفاظت کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم والدین کے گھر میں رہتے ہیں ہم خوش رہتے ہیں۔ جب شومئی قسمت اس مکان میں ماں باپ ہمارے گھر میں رہتے ہیں لگے تو ہم اچھا محسوس نہیں کرتے۔ ہر انسان کو ہر جلوہ نظر آتا ہے۔ جنہیں کچھ نظر آتا ہے انہیں بھی بس ایک حد تک آشنائی ہوتی ہے۔ عجائبات دنیا میں سب سے بڑا عجائبہ انسانی آنکھ ہے۔ کہانی سنانے والا کوئی نہ ہو تو کہانی خود کہانی سناتی رہتی ہے۔ تذبذب اس مقام کو کہتے ہیں جہاں آگے جانے کی ہمت نہ ہو اور واپس جانا ممکن نہ ہو۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنی شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی فطرت نہیں بدل سکتا۔ کامیاب معاشرہ وہی ہے کہ چپکے سے فرائض ادا ہوتے رہیں، چپکے سے ہی حقوق ادا ہوتے رہیں۔ عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو درد کے صحراؤں میں بیٹھ کر دنیا کو گلستان کی خبر دیتے ہیں۔ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین کا۔ تقریباً 160 کے قریب یہ پوائنٹ تھے، جو 100 پوائنٹ میں نے پچھلے لیکچر میں پچھلی ویڈیو میں دیے اور تقریباً 60 اس ویڈیو میں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اچھے لگے تو شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ بہت شکریہ ناظرین کا۔ اللہ حافظ۔